اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کیے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آلموسٹ ہماری موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اینڈنگ پر آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھے جو موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی پھر وہاں سے نکلنا، فرعون کا خاتمہ، پھر فرعون حضور موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ ہو گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، یہ بھی دیکھے ہم لوگ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر تورات دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے گئے تھے تو جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے وہاں پر شرک کرنے لگ گئے تھے، وہاں پر انہوں نے جو بچھڑا رہتا ہے اس کی عبادت کرنا سٹارٹ کر دیے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ان کو بہت روکنے کی کوشش کیا، پر انہوں نے ضد پر آ گئے، اور وہ جو سامری تھا سامری کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے شرک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ شرک ان دا سینس انہوں نے گولڈن کاف بنائے، جو انہوں نے جویلز لے کر آئے تھے، وہاں سے جو گولڈ لے کر آئے تھے اس گولڈ کو لے کر اس کو جلا کر کے انہوں نے ایک آئیڈل بنایا، اور اس آئیڈل کی انہوں نے عبادت سٹارٹ کی۔ کیوں عبادت سٹارٹ کی؟ کیونکہ اس آئیڈل کو انہوں نے جو بنایا تھا وہ کھوکھلا تھا، اندر سے انہوں نے اس جو آئیڈل تھا، جو کاف تھا، اس کو اندر سے انہوں نے بھرے نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنا سونا جویلری نہیں تھی، تو انہوں نے اندر سے خالی رکھے تھے، اور اوپر سے بس ایک اس کا اسکیلیٹن جیسا ہوتا ہے اس طریقے سے بنا دیے تھے۔ اور جب ہوا آتی، وہ ہالو رہنے کی وجہ سے، وہ خالی رہنے کی وجہ سے جب ہوا اس کے اندر جاتی تو وہ ایک آواز کرتی، اون کر کے ایک آواز کرتی۔ تو اب یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے لوگوں نے سوچا کہ جو ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے جو خدا بنائے ہیں یہ ہمارا خدا ہے، استغفر اللہ۔ دیکھیے یہ کتنی کیا ناسمجھ ہے، بیوقوفی ہے، کیا بول سکتے ہیں ہم لوگ۔ یہ لوگ سمجھنے لگ گئے کہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے وہی خدا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ آپ جب یہاں پر میرے پاس بات کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں پر ایک بندہ جو ہے سامری، اس نے آلریڈی وہاں پر آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ کر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو پکڑے، اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ نے دیکھے۔ ایٹ لاسٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سامری کو ایک ایسی بیماری دی کہ وہ ہمیشہ بولتا ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوا وہ ہمیشہ بولتا رہا کہ ڈونٹ ٹچ می، اوکے، ٹچ می ناٹ بولتا تھا کہ مجھے پکڑو مت کر کے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جو گولڈن کاف تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈسٹروائے کیا اور اس کو پانی میں ڈال دیے۔ جب پانی میں ڈال دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لوگوں سے، بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو یہ خدا کیسا ہے، یہ خدا جب اپنے آپ کو حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہاری کیا حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب بنی اسرائیل، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب جو تورات جو لائے ہیں اب اس کو بنی اسرائیل کو اب اس کو فالو کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اس کو فالو کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم لوگ اپنے طریقے سے زندگی جی رہے ہیں، ہم اب اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اگر ہمارا دل کرتا ہے، اگر ہمیں کچھ اچھا لگتا ہے اس میں سے تو ہم لوگ اس کو فالو کریں گے، اور اگر ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم لوگ اس کو نہیں فالو کریں گے۔ تم نے اس کو لایا ہے، تم اس کو چاہو تو فالو کرو، پر ہم اس کو نہیں فالو کریں گے۔ دیکھیے یہ لوگ بنی اسرائیل کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سارے میریکلز بتائے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز ان کو بتائی، پر یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک حکم دیا کہ اس کتاب کو فالو کرو، دیکھیے تورات کو فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو یہ لوگوں نے فوراً مکڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں فالو نہیں کرنا ہے، ہماری مرضی ہے، ہم کو اگر چاہو تو ہم لوگ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیا بھیجا، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماؤنٹنز تھے، جو پہاڑ تھے، پہاڑ لا کر ان کے سر پر رکھ دیا، آلموسٹ سر پہ گرانے کا جیسا ہوتا ہے، اتنے بڑے پہاڑ ان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے لے کر آیا۔ تو یہ لوگ زمین پر گر گئے، اور جیسے سجدے میں ہوتے ہیں بندے تو اس طریقے سے گر گئے، اور ایک آنکھ ان کی زمین پر تھی اور ایک آنکھ پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ انکار کرتے، وہ اگر اگینسٹ چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ تو انہوں نے فوراً کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تورات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ پنشمنٹ کو ہٹا دیا۔ دیکھیے یہ بنی اسرائیل ہم نے اتنے سارے کلاسز میں دیکھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے میریکلز مانگتے، جب اللہ تعالیٰ ان کو دینے کے بعد یہ مکر جاتے تھے۔ یہ پنشمنٹس، ہر پنشمنٹ کو دیکھتے وہ پھر مکر جاتے۔ ابھی بھی دیکھیے اتنا بڑا عذاب آیا ان پر، جیسے انہوں نے معافی مانگی، جیسے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو دور کر دیا۔ اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ایک نئی چیز مانگنے لگے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم نے ابھی تو یہ اتنا سب کچھ ہو گیا، اگر تم چاہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، اوکے، ہمیں ابھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، یا پھر تو تم جب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہو تو تبھی ہم لوگوں کو سننا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں ابھی یہ بنی اسرائیل کے لوگ؟ ابھی اتنا سب کچھ ہو گیا، ابھی یہ سارے پنشمنٹس دیکھ لیا، سب کچھ میریکلز دیکھ لیا، ابھی ان کی ایک نئی وش تھی کہ ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، یا اگر تم جب بات کرے ہو اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں تمہاری باتوں کو سننا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس پھر سے گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں پرمیشن لی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم، اللہ کتنے موقع دے رہا ہے، ایک انسان کو کتنے موقع دے رہا ہے تاکہ وہ انسان سدھر جائے، وہ ایک دین کی عبادت کرنے لگ جائے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنے سارے موقع دیا ہے۔ ہم لوگ سٹوری سن رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے، ماشاءاللہ دیکھیے اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے، کتنا رحم کرتا ہے بندے پہ، کتنے موقع پہ موقع بولتے نا، کتنے ٹرائل دیتے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک سے نہیں سدھرے، سیکنڈ سے نہیں، تھرڈ سے نہیں، فورتھ سے نہیں، کتنے ٹرائل دیتے جا رہے ہیں ایک بندے کو۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ بندے تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنی کمیونٹی میں سے، بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے 70 لوگوں کو لے کر آؤ۔ کون سے 70 لوگ؟ جو دماغ سے انہیں بولتے ہیں نا، بہت ہی ہوشیار، برلینٹ، وائز جو رہتے ہیں نا، ان لوگوں کو آپ 70 لوگوں کو آپ لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سلیکٹڈ جگہ بتا دیا، ایک جگہ بتا دیا جہاں پر ان کو ملنا تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرنے والے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب یہ 70 لوگوں کو یہاں سے لے کر چلے گئے۔ کہاں پر؟ ایک جگہ پر، اپوائنٹڈ جگہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنے والے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل جب کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں ایک کلاؤڈ لے کر آیا، جیسے بولتے ہیں نا ایک دھندلا پن جیسا رہتا ہے، جیسے ایک فاگ جیسا جب آ جاتا ہے تو کیسا رہتا ہے، سامنے سے تھوڑا دھندلا جیسا ہو جاتا ہے نا، ویسا اللہ تعالیٰ نے ایک کلاؤڈ لے کر آئے، جو کلاؤڈ موسیٰ علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے بیچ میں ایک آڑ جیسا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ جو کلام کر رہے تھے یہ لوگ اس کو کلیئرلی سن سکتے تھے۔ اوکے، انہوں نے کیا بولا تھا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، یا پھر جب تم لوگ بات کرتے، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں ہم کو سننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے وہ اس کو کلیئرلی سنا۔ جب ان کا کمیونیکیشن ختم ہو گیا، جب کلیئر ان کا بات چیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کلاؤڈ کو ہٹا دیا۔ دیکھیے جو انہوں نے مانگے تھے ان کو وہ چیز مل گئی تھی۔ اب یہ لوگ ایسے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں اتنا کافی نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کریں تو ابھی ہم کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے کیا ضد تھی یہ لوگوں کی، کیا بیوقوفی تھی کہ لوگ اتنے سے مان نہیں رہے تھے۔ ان لوگ جب اللہ تعالیٰ کی آواز، کس کی؟ اس اللہ تعالیٰ کی جس نے کائنات کو بنایا، جس کو مجھے اور آپ کو اس دنیا کو بنایا، اس کی جب آواز سننے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے، تو یہ لوگوں کا دل اور ایمان کیسا تھا ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ آج الحمدللہ ہم لوگ کوئی ایک اسکالر کی بات سنتے ہیں تو اس کا ہمارا دل کتنا یہ ہو جاتا، پگھل جاتا ہے، جو ایک مضبوط بھی دل ہے وہ پگھل جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آواز سن کے آ رہے تھے۔ یہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کریں تو ہمیں ابھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ جب یہ بات بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا
تب اللہ تعالیٰ کو اتنے ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اتنا غصہ آیا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی بجلی چمک گئی، ان کے اوپر ایسی لائٹننگ، ایسے تھنڈر ہو گئی ان کے اوپر کہ سارے کے سارے جتنے لوگ تھے وہ وہاں پر ختم ہو گئے۔ ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دے، 70 لوگ آن دا اسپاٹ وہیں پر ختم ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں اب کیا کروں، کیونکہ جب میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر آیا تھا 70 لوگ جو زندہ تھے، اور ان کو مرے ہوئے لوگوں کو میں کیسا بنی اسرائیل کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ کیا سوچیں گے بارے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، یا رب، تو بہتر جانتا ہے کس کو پہلے اور کس کو بعد میں جانا ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ، یہ یعنی جو تو جس پر تیرا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، جس کو تو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے، جس کو تو گائیڈ کرنا چاہتا ہے، وہ تو بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یا اللہ، ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر ہمارے سے کچھ بھی گناہ ہوئی ہے، اور ابھی یہ لوگوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں، اور جب یہ لوگوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سے زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر سے زندگی دیا، موت کے بعد ان کو پھر سے زندگی دیا تاکہ وہ تھینکفل رہ سکے۔ دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ اگر آج ہم لوگ ہمارے خود میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھے، کتنے لوگ مرتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ہے، کتنے لوگ ہاسپٹلائز رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، کتنے کریٹیکل کنڈیشنز میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے، ان کو بیماری سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کے بعد میں کہ وہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ کا کام کرے، دین کی بات کرے، ہمیشہ ایمان ان کا اسٹرانگ رہے۔ پر یہ لوگ، کچھ لوگ کیا رہتے ہیں، جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جیسے ہی وہ بیماری چلی گئی، ہاسپٹلائزیشن چلا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ساری آزمائش ہے۔ آج ہم لوگ جو بھی بنی اسرائیل کی سٹوری سن رہے ہیں، یہ بس یہ مت سوچیے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ بنی اسرائیل اتنے میریکلز دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل سدھری نہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کلام دیا، تورات دیا، اور تورات کو فالو کرنے بولا تو یہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں، اور میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو میریکل نہیں دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں میریکل نہیں رکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پاس ہاتھوں میں میریکل نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے، اور وہ قرآن ہے۔ قرآن کے آج ہم لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کو بول رہے ہیں کہ بنی اسرائیل دیکھو کیسا، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات دیا اور فالو کرنے بولا تو وہ فالو نہیں کرے، بولے کہ ہم کو نہیں کرنا، جو ہماری مرضی رہے گی ہم کریں گے، جو ہماری مرضی ہم کو پسند نہیں آئے گا ہم نہیں کریں گے۔ آج ہم نہیں سن رہے ہیں لوگوں کو، آج مسلمانوں میں ہم نہیں سنتے ہیں کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کروں گی، جو نہیں لگتا ہے میں اس کو فالو نہیں کروں گی۔ تو یہ عذاب بنی اسرائیل پر آیا تھا کر کے کبھی مت سوچئے، اللہ نہ کرے کبھی ہمارے پر عذاب آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے۔ تو یہ صرف سٹوریز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا ہے ہم لوگوں کو اس سے، بس سٹوری سن کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 70 لوگوں کو 70 لوگوں کو موت دے دیا، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ تو جب دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہم نے ان کو پھر سے زندگی دیا، موت کے بعد پھر سے زندگی دی۔ دیکھیے دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب اس ٹائم پہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ لوگ بولتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے کھڑے ہوئیں گے، ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم بندے کو اس طرح سے کھڑا کریں گے کہ اس کی جو کیا بولتے ہیں، ہمارے فنگر ٹپس ہے نا، وہ تک ویسے ہی رہیں گے، فنگر ٹپس تک چینج نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک زندہ انسان کو کھڑا کرنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ ایک بولتے نا، ایک جھاڑ کو بینز ڈال کر اگانا بہت مشکل ہے۔ ایک آلریڈی جھاڑ بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ گرو کیا ہوا ہے، اس کو پھر سے اگر وہ تھوڑا سا مرجھا جاتا ہے، اس کو پانی ڈال کے اس کو جلدی سے گرو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ زندے تھے، ہم لوگ مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو ہم کو بنانے میں زیادہ ٹائم ہی نہیں لگے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اتنا پرفیکٹ بنائیں گے ان کو، جیسے فنگر ٹپس ان کے پہلے تھے، اس دنیا میں تھے، اسی طریقے کے رہیں گے، اس میں تک چینجز نہیں آئیں گے۔
فنگر ٹپس میں تک ہمارے چینجز نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ریکریٹ کرنے کے لیے، ہم لوگ کو پھر سے نیا کریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ جو لوگ تھے وہ بیوقوف ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ بس ایک حکم دے اور وہ ہو جائے گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں میں سے پہلا ایک انسان کو اٹھایا تاکہ وہ دیکھ سکے باقی سب مرے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک اٹھایا گیا تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ انسان کو اٹھایا تاکہ وہ دوسرے 68 جو لوگ مرے ہوئے ہیں ان کو دیکھ سکے. تھرڈ پرسن کو اٹھایا جو دوسرے جتنے 67 لوگ مرے ہوئے ہیں ان کو دیکھ سکے. یعنی ایک کے بعد مرے ہوئے لوگوں میں سے ایک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھاتے گیا تاکہ وہ لوگ سیکھ سکیں، ان کا ایمان جاگ سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک مرے ہوئے مردے کو بھی اٹھا سکتا ہے، ایک زندہ آدمی کو موت کے اس میں ڈال سکتا ہے. اتنے بڑے میریکلز دیکھنے کے بعد بھی ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوا. وہ سب سے ورسٹ لوگ بول سکتے، سب سے خراب لوگوں میں سے ایک لوگ تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان لوگ بالکل نہیں سدھرے. اتنے بڑے میریکلز کے بعد بھی وہ جیسے تھے وہ ویسے ہی رہ گئے. کچھ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی آلموسٹ بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایسی ہی طریقے سے ان لوگ تھے. تو انشاءاللہ ہم لوگ آنے والے نیکسٹ سٹوریز میں ہم لوگ بہت ساری سٹوریز دیکھیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ. تو تب تک اپنا خیال رکھیں. یہ سٹوری یہاں پر ہی ختم ہو رہی ہے. انشاءاللہ ابھی نیکسٹ کلاس میں نئے سٹوریز کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے ابھی، کیونکہ اس میں بہت سارے نئے سٹوریز آ رہے ہیں، تو ہم لوگ ایک ایک کلاس کر کے نیو سٹوریز پر جاتے جائیں گے انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. اوکے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.